راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ایک مکمل اتفاق کیا کہ پارلیمان میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور پارلیمان کے باہر ان کو ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور اس مشاورت کے عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور ٹھوس اس حوالے سے ٹھوس مشاورت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے اس عالی قدر وفد کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور ان حالات میں انہوں نے جو آغاز کیا ہے رابطے کا، میں اس حوالے سے بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں تھیں، ہم آلریڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں۔ میر حاصل خان بزم جو مرحوم کی وفات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، تو وہ اجلاس ہوگا، اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں، تاکہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے۔ اپوزیشن کا تقسیم اور اس کے درمیان یکسوئی کا فقدان، یہ شاید ان حالات میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں، جو شکایتیں ہیں، اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں، اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں۔ تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، حکومت کے خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے، لیکن اس کے لیے یکسوئی چاہیے، ایک حکمت عملی چاہیے، مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ کار چاہیے۔ تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے۔ چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو، ان کے ساتھ بھی پھر ایک، اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائحہ عمل قوم کو دے سکیں۔ پارٹیز کانفرنس کی میزبانی کون کرے گا اور کیا آپ کریں گے؟ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہے چھوٹی تمام جماعتوں کو، تو ان کو بھی دعوت دیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میزبانی آپ کریں گے؟ نہیں، ابھی معلوم نہیں۔ مولانا یہ بتائیں، لیڈر آف دا اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب۔ مولانا یہ بتائیں، اپوزیشن کی تقسیم، اس کے پیچھے بہت گہرے مضمرات ہیں، آپ دونوں رانا معقول جانتے ہیں۔ آج کی ملاقات کسی خاص نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ سکی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی تقسیم کی ذمہ داری کس پر ہے؟ دیکھیے، چونکہ پہلے کچھ اعلانات ہو چکے تھے آج کے رابطے سے پہلے، اچھا کیا کہ انہوں نے بہرحال آغاز کر لیا، لیکن چونکہ ایک کمٹمنٹ جو پہلے سے موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتری ہوگی، اور وہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم رابطہ کر چکے ہیں ان کی بھی ہمیں قدر و منزلت ہماری نظر میں ہے، اور جب ایک دفعہ ہم نے ان کا اجلاس بلایا ہے تو وہ ہو جائے، تاکہ ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ بلایا گیا مولانا صاحب، وہ اجلاس جو باقی 8 چھوٹی جماعتوں کا اجلاس ہے، وہ کب بلایا گیا ہے، اور کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ 8 جماعتیں ہی بنیادی طور پر فیصلہ کریں گی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم جو ہے وہ کس حد تک آپ لوگوں کے تحفظات دور کرتی ہے تو آگے چل رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، آج کی ان کی تشریف آوری نے اس سوال کو تقریباً حل کر دیا ہے، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے
सर आप 26 जुलाई 2018 को भी यहाँ आए थे सर, एक कमिटमेंट करके आप गए थे, उसके बाद आप क्या वो जो एपीसी एक हुई थी इलेक्शन के दूसरे दिन जब एक वो हुई थी, अब क्या गारंटी है कि जिस तरीके से बातचीत की जा रही है कि दोबारा इकट्ठे होंगे और एक ही वो प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ा जाएगा? एपीसी हुई थी, आपको इल्म है, आज हजरत ने खुद फरमाया कि आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और तय हुआ है कि तमाम पार्टीज़ को यकजा किया जाएगा। मौलाना ने हमें भी बताया कि उन्होंने छोटी जमातों से भी रब्ता किया है, आज हमें उन्होंने बताया, तो बिल्कुल बड़े शौक़ से। और फिर ये भी तय हुआ है कि हम सब मिलकर बैठेंगे और एपीसी भी होगी, क्यों नहीं होगी। उसके लिए हमने जो तय किया है कि ये मशावरत को हम आगे बढ़ाएंगे, रहबर कमेटी का इजलास होगा और फिर इंशाअल्लाह एपीसी होगी, उसमें तमाम जमातें मौजूद होंगी और उसमें फिर फैसले होंगे। मियां साहब ये फरमाइएगा कि जो 2 साल ऐसे हुकूमत ने पूरे कर लिए, कितना और अपोजिशन हुकूमत को वक्त देगी? कल आपने एक वाइट पेपर भी जारी किया, क्या उस वाइट पेपर को बुनियाद बनाकर ही आगे चलेंगे या कोई अदम एतमाद की तहरीक या उसके अलावा? नहीं, कल देखिए बड़ी वजाहत के साथ मैंने बातें कर दी थी, हमारे साथियों ने की थी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। क्या चीनी स्कैंडल हमारे ज़माने में हुआ? क्या ये गंदम का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? क्या दवाइयों का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? आसमान से जो दवाइयों की कीमतें बातें कर रही हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ? तेल की कीमतें जब पूरी दुनिया में वो ज़मीन पे आ गिरी और पाकिस्तान में वो आसमान पर चली गई, क्या ये हमारे ज़माने में हुआ? क्या जो मईशत जिसकी नमू 5.5% पे आ गई थी 2018 में, 5.6, आज मनफी 0.4 पे चली गई। ये इससे और बढ़कर हम कौम को क्या बताएं? और फिर वो 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे, उनको नवाज शरीफ की क़यादत में हज़ारों मेगावाट बिजली के सस्त, बेहतरीन, एफिशिएंट और मोस्ट प्राइस इफेक्टिव वो लगाकर चला दिए और इंतखाबात से पहले लोड शेडिंग ख़त्म की गई, आज दोबारा लोड शेडिंग है। तो ये सारी बातें हमने कल बताई हैं और इंशाअल्लाह इसी के तनाज़र में आज जो हम हज़रत के पास आज हमारी मीटिंग हुई है, वो मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह आइंदा ये लाएमल आपके सामने आ जाएगा। बहुत बस इस साल हमने इत्तिफाक इस बात पर किया है कि ये जो साल गुजरा है दूसरा, तो नाअहली और नालायकी की बुनियाद पर हमने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दिया है। मौलाना ये कह रहे हैं कि एक नजूमी ने कहा कि ये साल अच्छा है।